میں وہ کیا کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو رویہ اختیار کرتے تھے۔ خیبر میں ایک مالدار شخص نے جو شادی شدہ تھا ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا۔ توریت میں اس کی سزا سنگسار کرنا تھی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پہلے بنو قریظہ کو بھیجا کہ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سنگسار کرنے کا تو نہیں مانیں گے، اور اگر کوڑے کی سزا دیتے ہیں تو مان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر نازل فرمایا کہ توریت ان کے پاس بھی ہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے تھے، مگر اللہ کے قانون کو نہ ماننے کا جو ان کے اندر جذبہ تھا وہ آپ کے پاس لے آیا، اور آپ بھی اگر اسی کے مطابق فیصلہ کریں ان کی خواہش کے مطابق تو یہ ظلم ہوگا۔ آپ تو اس کے مطابق فیصلہ کریں جو قرآن نے نازل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک عالم کو بلایا اور پوچھا تمہارے ہاں شادی شدہ لوگوں کے زنا کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سنگسار کرنا۔ چنانچہ آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل کتاب سے یہ کہا ہے کہ کاش یہ توریت کو قائم کرتے، عیسائی انجیل کو قائم کرتے، تو اللہ کے احکام کو قائم کرنے کے نتیجے میں زمین و آسمان کی یہ برکات حاصل کرتے۔ پھر رسول سے فرمایا کہ اے رسول، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے بلا کم و کاشت آپ اس کو پہنچائیے، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ اپنی رسالت کی تبلیغ کا حق ادا نہیں کریں گے۔ پھر ایک بات اور فرمائی جو بہت اہم ہے، کہا خصوصیت فرقہ معتبر نہیں ہے کہ تم یہودی ہو گئے، تم مسلمان ہو گئے، تم عیسائی ہو گئے، تم نصارہ ہو گئے، تم سابعین ہو گئے۔ ان ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہے، بلکہ جو ایمان لائے، اللہ پر، آخرت پر اور عمل صالح کرے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم زدہ نہیں ہوں گے۔ پھر روئے سخن یہودیوں کی طرف کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ جب کوئی رسول آئے گا تو تم اس کا اتباع کرو گے، مگر بہت سے رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی اور بہت سوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اس کے بعد پھر روئے سخن عیسائیوں کی طرف کہا کہ مسیح ابن مریم کو خدا ماننے والے یہ گمراہ ہوئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عیسیٰ مسیح تو صرف اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے اور ان کی ماں پاک دامن تھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں انسان تھے۔ بہت سے وہ مشرکین جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ایسے شخص کو کی عبادت کیوں کرتے ہو جو خود اپنا مالک نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو اور ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو جو خود گمراہ ہوئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ پھر فرمایا کہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی، ان کے کفر اور ان کے شرک اور ان کی نافرمانی کے بدلے وہ برائیوں سے نہ خود بچتے تھے نہ دوسروں کو روکتے تھے۔ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، رسول پر، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ایک اور سماجی حقیقت جو قرآن کریم نے بیان کی اور جو صرف قرآن کا اعجاز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم دشمنی کے معاملے میں مومنوں سے سخت مشرکوں اور یہودیوں کو پاؤ گے، لیکن دوستی کے معاملے میں قریب نصارہ کو پاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء ہیں، ان میں رہبان ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جو استکبار نہیں کرتے، اور جب کلام اللہ کو سنتے ہیں تو ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کی ان کوالٹی کا اعتراف کرنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعض گوشوں کو منور کیا اور خاص طور سے ان کے معجزات کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے اور پرندوں کی شکل بنا کر کے ان میں جان ڈالتے تھے۔ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی اور خدا سے ان کا تعلق اور ان کا انسان ہونا واضح کیا گیا ہے، اور اس عقیدے کا ابطال کیا گیا ہے کہ وہ تین خداؤں میں سے ایک تھے، یا خود خدا تھے یا خدا کی بندگی کی طرف وہ بلاتے تھے، بلکہ ایک انسان تھے اور اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آئے تھے، اور یہی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد لے کر کے آئے ہیں۔ لہٰذا جس طرح تم حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو مانتے ہو، اگر حقیقی ایمان تمہارا ہے تو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا چاہیے۔ ناظرین، اس طرح آج کا یہ سوا پارہ مکمل ہوتا ہے اور قرآن کریم کی یہ تعلیمات وحدت و رسالت
اور آخرت ہم کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا تفسیر قرآن کا یہ پروگرام۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تمام لوگوں کو قرآن کے اس پیغام پر عمل کرنے کی اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں: انوار قرآن، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام مکۃ المکرمہ، حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے اجازت اپنے دوست کو۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ تو یہ جو حکم نامہ، اس کو بھی امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں بیان کیا ہے۔ پھر امام ابو یوسف نے اور دیگر ائمہ نے، جن کے میں نے ریفرنسز پہلے دیے ہیں، انہوں نے کتاب الخراج اور کتاب الاموال کتب میں اس بات کو بھی درج کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف القاضی کہ اگر جس شخص پر یہ ٹیکس واجب تھا، اور یہ جو ٹیکس ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے، یہاں بھی میں کلیئر کر دوں، 4 قسموں کے ٹیکس ہیں جو شریعت کی طرف سے مقرر تھے، 2 مسلمانوں کے لیے، 2 غیر مسلموں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ اور عشر۔ زکوٰۃ ہر قسم کے مال پر ہے، اور جو عشر ہے وہ زمینوں پر ہے۔ نان مسلمز کے لیے بھی 2 قسموں کے ٹیکس ہیں۔ نان مسلم نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، دیں گے، نہ عشر دیں گے۔ اب زکوٰۃ اور عشر کے بدل میں وہی 2 ٹیکس ان کو لگائے گئے ہیں، ایک کا نام جزیہ، ایک کا نام خراج۔ یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں معاذ اللہ کو اس طرح کا خیال آتا ہے کہ یہ ان کے اوپر کوئی جبر کیا گیا تھا۔ قطعی طور پہ جبر نہیں تھا، بالکل ایکویلٹی تھی، لا آف ایکویلٹی تھا، برابری تھی، مساوات تھی۔ اب ٹیکس تو صاحب ظاہر ہر شہری نے دینے۔ جب ان بوڑھوں کو، بیماروں کو، مریضوں کو، محتاجوں کو، بے روزگاروں کو انکم سپورٹ دی جا رہی ہے، ویلفیئر سٹیٹ، اسلامک سٹیٹ اپنی اصل سپیرٹ میں ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں میڈیکل اخراجات ان کے کیے جاتے ہیں، ان کا ماہانہ انکم سپورٹ ہے، ان کو سوشل بینیفٹس دیے جاتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، پھر ملک کا دفاع ہے، پھر ڈیولپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، یہ سارے اخراجات دنیا کی ہر ریاست ٹیکسز سے پورے کرتی ہے۔ جس طرح آج ٹیکسز ہر کوئی پے کرتا ہے بلا استثناء، تو یہ تصور اسلام کی ریاست میں بھی یہی تھا، ہر شہری ٹیکس دیتا تھا، صرف ان کے عنوان الگ تھے۔ چونکہ زکوٰۃ اور عشر قرآن مجید کا حکم ہے، اور یہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ زکوٰۃ چونکہ ارکان اسلام میں ہے نا، ایتاء زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو غیر مسلم کے اوپر یہ واجب نہیں ہے زکوٰۃ کا دینا۔ تو عشر بھی زکوٰۃ ہی کی قسم ہے، جو زمینوں پر اس کی جو پیداوار ہوتی ہے اس پر۔ لہٰذا جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلمانوں کے اوپر واجبات ہیں اور ارکان دین میں سے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ غیر مسلم پر چونکہ ان کے مذہب کا حصہ نہیں، تو یہ تو ان کے اوپر اسلام کی رحمت و شفقت ہے کہ ان کے اوپر اسلام کے یہ احکام نافذ نہیں کیے جاتے، وہ مستثنیٰ ہیں۔ سو اب زکوٰۃ اور عشر سے مستثنیٰ ہو گئے، تو بحیثیت شہری ٹیکس تو دیں گے وہ گورنمنٹ کو جیسے مسلمان دے رہے ہیں، تو وہ جو ٹیکس دیتے ہیں ان ٹیکسوں کا صرف نومن کلیچر زکوٰۃ اور عشر کی بجائے یہ رکھ دیا گیا، بس یہ اس کے نام ہیں، ٹائٹلز ہیں، ہیڈنگز ہیں، بس زکوٰۃ عشر نہیں کہہ سکتے، چونکہ وہ مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، تو ان کو جزیہ اور خراج، ان کے بدلے 2 ٹیکس وہ دیتے ہیں، اور ان 2 ٹیکسز کے عوض پھر ان کو تمام پریویلیجز ہیں، تمام ان کے لیے رائٹس ہیں، ان کی پروٹیکشن کے، ان کے لیگل رائٹس ہیں، ان کے سوشل رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، ان کے اکنامک رائٹس ہیں، تمام فوائد ہیں، اور ان سب پہ بڑھ کر وہ فوجی خدمات سے مستثنیٰ ہیں۔ جو جزیہ کا ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس کے بینیفٹ جو ان کو ملتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اسلامی فوج میں چاہیں تو بھرتی لے لیں، اور اگر وہ چاہیں کہ ہم اسلامی فوج میں نہیں جانا چاہتے، سروس نہیں کرنا چاہتے، تو مستثنیٰ ہیں، یعنی آرمی اور ملٹری سروس سے بھی مستثنیٰ ہیں۔ اتنا اسلام نے ان کو ریلیکس کیا ہے،
بس اس کے ٹیکس کے عوض وہ چھوٹ بھی دے دی جاتی اور باقی تمام رائٹس بھی مل جاتے ہیں. تو اس کا نام ہوتا تھا جزیہ اور خراج. جیسے مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ اور عشر، اس کے علاوہ معاذ اللہ کوئی چیز انہیں نیچا کرنے اور گھٹیا کرنے اور تھرڈ گریڈ کے سٹیزن بنانے کے لیے نہیں ہوتی تھی، نہ وہ تھے. اب ارشاد فرمایا امام ابو یوسف نے کہ اگر کسی غیر مسلم شہری پر اس کا ٹیکس ادا کرنا واجب تھا جو اس نے ادا نہیں کیا تھا، سارا کا سارا ادا نہیں کیا تھا ابھی، یا پارٹلی ادا کیا تھا اور باقی کچھ قسطیں رہتی تھیں انسٹالمنٹس، اس کی ڈیتھ ہو گئی. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اسلامک لا یہ ہے، شریعت اسلامیہ کا قانون، کہ جو قرض اس کے ذمہ ٹیکس کا خواہ سارا خواہ اس کا حصہ رہ گیا، وہ اس کی جائیداد سے یا اس کے وارثوں سے وصول نہیں کیا جائے گا، وہ معاف کر دیا جائے گا. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی سہولت ہے نان مسلم کے لیے، یہ مسلمان کو حاصل نہیں ہے. ان کو تو زیادہ پریولیج دیے گئے ہیں اسلامک سوسائٹی میں. اسلام نے اپنی ذمہ داری بطریق احسن اتنی زیادہ نبھائی ہے کہ یہ اپنے دور کو، اپنے پچھلے حکمرانوں کو، اپنے مسیحی یا جس دور کے بھی حکمران تھے مذہب کے، ان کو بھول جائیں، ان سے زیادہ شفقت ملے اسلامک اسٹیٹ میں، ان سے زیادہ محبت ملے، ان سے زیادہ نرمی کا سلوک ملے، ان سے زیادہ عدل اور انصاف ملے، ان سے زیادہ احسان ملے ان کو. اسلام نے تو ان کی گویا جو تالیف قلب کے لیے بہت بڑھ کر فیسلٹیز دی ہیں جو کہ کئی مسلمانوں کو بھی حاصل نہیں. مسلمان اپنے ٹیکسز کے عوض اسلامی فوج کی بھرتی سے بلا کسی شرعی عذر کے معذرت نہیں کر سکتے. استثناء نہیں ہے ان کے لیے، نہیں ہے ان کے لیے ہے. عسکری خدمات سے مسلمان مستثنیٰ نہیں ہیں، ان کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، پریولیج ہے ان کے لیے زیادہ. اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے گورنر تھے تو جنگ یرموک کا موقع تھا، اور جنگ یرموک کے موقع پر رومیوں نے، جو رومن امپائر تھی، انہوں نے بہت زیادہ لشکر اور آرمیز جمع کی، بہت زیادہ لشکر جمع کیے اور جمع کر کے ایک بہت بڑی زبردست فوج اور قوت تیار کر کے مسلمانوں پر حملے کا منصوبہ بنایا. جب حملے کا منصوبہ بنایا تو وہ تمام مفتوحہ علاقے جو شام کی سرزمین کے جہاں اسلامک گورنمنٹ تھی، مسلمان جہاں موجود تھے، اور وہاں کے جو غیر مسلم تھے، مسیحی جو غیر مسلم شہری بن گئے تھے اسلامک اسٹیٹ کے، تو انہوں نے اپنے ٹیکسز بھی دینے شروع کر دیے تھے. مسلمان تو دے ہی رہے تھے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ، تو غیر مسلم بھی دینے لگ گئے تھے چونکہ گورنمنٹ قائم ہو گئی تھی. لہذا جب اسلامی حکمرانوں نے دیکھا، اور اس موقع پر سربراہ حکومت کے وہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب دیکھا کہ رومن امپائر نے بہت بڑے لشکر تیار کر کے ایک زبردست فوج بنا کے حملہ کیا ہے، ممکن ہے وہ فوج جیت جائے اور قبضے ہمیں چھوڑنے پڑے، مفتوحہ علاقوں کو وہ بحال کرا لے، ممکن ہے. اس اندیشے کے پیش نظر آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا لطیف اور شفیق رویہ کیا دنیا کا کوئی مذہب، کوئی ریاست، کوئی حکومت اپنی رعایا اور اپنی مائنورٹی کو دے سکتی؟ دیکھیے، تو انہوں نے جمع کیا اور حکم دیا اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے عمال کو، عاملوں کو، کلیکٹرز کو، کہ اس پیریڈ میں ممکن ہے سچویشن مختلف ہو جائے، لہذا جتنے ٹیکسز تم غیر مسلم شہریوں سے وصول کر چکے ہو، ممکن ہے ہمیں یہ علاقے چھوڑنے پڑیں. تو ٹیکسز تو مسلمانوں سے بھی لے چکے تھے، ٹیکسز غیر مسلموں سے بھی لے لیے تھے، مسلمانوں کو واپس نہیں کیے، مگر غیر مسلموں کے لیے کہا کہ جو جزیہ خراج ان سے ٹیکسز وصول کر چکے ہو وہ سارے کے سارے انہیں واپس کر دو بلا کر، اور بتا دیں کہ ممکن ہے پاسا پلٹ جائے اور ہم تمہاری سیکیورٹی کا فریضہ ادا نہ کر سکیں، حفاظت نہ کر سکیں، اور وہ حقوق جن کی ادائیگی اور جن کی بجاوری ہماری ذمہ داری میں ہے، ممکن ہے وہ پوری نہ ہو سکے، حالات مختلف ہو جائیں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں قبل اس کے کہ اسلام کے اوپر اور اسلامی حکومت کے اوپر اپنے وعدہ کا ایفا اور ان حقوق کی کہ پورا کرنے کی اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کا الزام آئے، سب سے پہلے آپ اپنے ٹیکسز جو ادا کر چکے ہیں واپس لے لیں. آپ اندازہ کر لیں یہ اسلام کا کتنا بڑا ہائی مورل اور ایتھیکل لیول کی تعلیم تھی، کتنا بڑا عظیم کردار تھا اسلامی حکمرانوں کا، اسلامی حکومتوں کا، صحابہ کرام کا، جس کو انہوں نے بطور نمونہ پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم انسانیت کے سامنے پیش کیا. وہ ماڈل ہے اسلام کا.
اس کے علاوہ اگر کسی نے اس سے مختلف کوئی ماڈل اپنے ذہن میں رکھا ہے یا کوئی تیار کیا ہے یا اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے یا پریکٹس کرتے ہیں یا امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ غیر اسلامی ماڈل ہے، جس میں اتنی رحمت نہ ہو، اتنی شفقت نہ ہو، اتنی محبت نہ ہو، اتنی دیکھ بھال نہ ہو، اتنی بھلائی نہ ہو، اتنا احسان نہ ہو اپنے غیر مسلم رعایا پر اور ساری رعایا پر، وہ ماڈل اسلامک ماڈل نہیں ہے۔ واپس کر دیا اور فرمایا کہ جو جزیہ اور خراج کی صورت میں ٹیکسز ہم تم سے لے چکے ہیں انہیں واپس لے لو، واپس دے دیا، اور ان سے کہا کہ اب ہم تمہاری حفاظت سے شاید عاجز ہو جائیں، نہ کر سکیں، اس لیے تم اپنے معاملے میں بھی آزاد ہو، لہذا ہم نے جو مال ٹیکسز کی صورت میں تمہاری حفاظت کے لیے لے کے اپنی ذمہ داری بنا رکھی تھی، تمہیں ہم مکمل کا مکمل واپس کر رہے ہیں تاکہ ہم بری و ذمہ ہو جائیں۔ Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا۔ اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو، سحری کی فضیلت، افطار کی رونق، ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، عکس رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر۔ عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ تعاون کر رہے ہیں سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ میلاز اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ چنانچہ تمام لشکروں کے عمراء نے اور جو عاملین نے جو رقم جمع شدہ تھی ٹیکسز کی، وہ ساری واپس کر دی نان مسلم سٹیزنز کو۔ اب اس کو امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں بیان کیا ہے اور بلازری نے فتوح البلدان میں بیان کیا۔ کتاب الخراج صفحہ 150 اور بلازری فتوح البلدان صفحہ 161۔ اگلا قاعدہ ہے جس کو فقہ حنفی کے امام کاسانی بدائع الصنائع میں بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جلد 7 صفحہ 112 میں فرماتے ہیں کہ اگر عقد ذمہ جو ہے، یعنی جب ایک نان مسلم جو پاپولیشن ہے وہ آپ کی سٹیزنز بن جاتے ہیں ایز مائنورٹی، اور آپ ان کے ذمہ دار بن جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی، ان کو رائٹس دیتے ہیں، آپ ان کے محافظ ہو جاتے ہیں اور برابر حقوق ان کو دے دیتے ہیں، اس کو عقد ذمہ کہتے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری آپ پر آ گئی، ان کو مسلمانوں کی طرح برابر شہری کی طرح حقوق دینا یہ آپ کے حکومت کے ذمہ ہو گیا، یعنی کانسٹیٹیوشنل لائبلٹی ہو گئی، ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی طرح جان مال عزت و آبرو کی، یہ تمہاری ذمہ داری بن گئی کانسٹیٹیوشنل، یہ ہے ذمہ، اور یہ ذمہ سے ہے ذمی جو اس کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی کے اندر آ گیا ہو، اس حفاظت میں آ گیا ہو، اس ضمانت میں آ گیا ہو، جس کو گارنٹی مل گئی ہو گورنمنٹ کی طرف سے۔ کانسٹیٹیوشنلی گارنٹیڈ کو ذمی کہتے ہیں، یہ ذمی کا معنی ہے، ترجمہ ہے۔
the one who has been constitutionally guaranteed in protection of all of his rights related to his person, to his life, his property, his wealth, his business, his honor, his religion, his all kind of freedom and liberties. Everything has been protected and guaranteed. This has become a constitutional liability of the government. Since they are in the constitutional responsibility of the government to be protected, and their rights are to be fulfilled constitutionally, and they have to be given legal equality and social equality and economic equality. For this reason, this responsibility is in Arabic known as zimma. Isko zimma kehte hain. And the one who has got this zimma, constitutional zimma, on behalf of the government, he is known as zimmi. یہ ایک اعلیٰ اونچے منصب کا لقب ہے, ٹائٹل ہے, نو لفظ ہے. اس کا مطلب کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے آف دیئر فنڈامنٹل رائٹس, آف دیئر ایکویلٹی. مگر بدقسمتی سے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ لفظ کوئی گالی ہے, ان کو نیچا دکھایا جا رہا ہے, تھرڈ ریٹ سٹیزن بنایا جا رہا ہے. ایبسلیوٹلی نہیں. اور پھر یہ ایک ٹرم ہے, آپ یہ یوز کرنے کا بھی کوئی واجب نہیں کہ یوز کریں. ایبسلیوٹلی آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں, بس ان کا ایک سٹیٹس بیان کرتے ہیں تاکہ حکومت کو اس کی ذمہ داری کا احساس رہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو, گورنرز کو, عمراء کو, عمال کو, جسٹسز کو یہ احساس رہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے. ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے, کوئی شخص امتیاز نہ کر سکے. یہ ذمہ داری ہے. انہیں یاد دلاتے رہنے کے لیے اس لفظ کو رکھا گیا ہے. حکومت اسلامی کو, مسلمان عمراء کو, حکام کو بار بار یاد دلانے کے لیے یہ ریمائنڈر ہے. ادروائز ناؤ دے بیکم نان مسلم سٹیزنز, جسٹ سٹیزنز. وہ مائنورٹیز ہیں, وہ سٹیزنز ہو گئے, ایکول رائٹس انجوائے کر رہے ہیں. تو اس میں فرمایا امام کاسانی نے بدائع الصنائع میں کہ یہ جو ذمہ, یہ رسپانسبلٹی ہے کانسٹیٹیوشنل مسلمانوں پر, حکومت پر, وہ ابدی ہے. جب تک غیر مسلم شہری خود نہ توڑ دیں اس وقت تک اسلامی حکومت توڑنے کا حق نہیں رکھتی, وہ پابند رہے گی. یہ اس کا ذمہ ہے. یہ ذمہ اب جو ہے حکومت وقت پر ہے, اسلامی حکومت پر ہے, عمال پر ہے, ان کے آفیسرز پر ہے, ان کے ہیڈز پر ہے کہ وہ ہر صورت اس کو نبھائیں. اس کو توڑ نہیں سکتے. یہ ایک میثاق ہے اور اس کو توڑنے کا اختیار لے لیا گیا ہے واپس شریعت نے مسلمان حکمرانوں سے. مگر اب یہ ادھر انہیں مسلمان حکومت کو پابند کر دیا گیا ہے to fulfill this responsibility, and they cannot withdraw from it. They cannot avail any kind of exemption from this responsibility. This responsibility would not be removed from them. It cannot be suspended. It cannot be repealed. اب اس کے برعکس دوسری سمت یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے they are at liberty. They have been given full freedom. If they want to keep this legal relationship with the Islamic government, they can keep it. And if they want to break this relationship, this treaty, this agreement, this contract, they are free to break. اس طرف ان کو توڑنے کی کھلی اجازت ہے. If they want to get rid of this responsibility, they want to get rid of this relationship, this treaty, they are free to do that. But on the other hand, Muslim rulers and Muslim government, they are not permitted for that. تو فرمایا کہ اگر ذمی نان مسلم شہری چاہیں تو ان کو اختیار حاصل ہے, چاہیں تو اس عقد ذمہ پر, اس رشتے پر رہیں, چاہیں تو توڑ دیں. ان کو اتنی آزادی دی گئی ہے. آپ دیکھیں وہ پریویلیجڈ ہیں. حکومت کو پابند کر دیا گیا, اسلامی کو وہ نہیں توڑ سکتے unless they are not ready to break it. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر امام کاسانی نے بدائع الصنائع میں ایک اور عظیم بات کی ہے, اور یہ بھی متفقہ فقہ کی بات ہے, فقہ اسلامی کی. وہ کہتے ہیں کہ جو نان مسلم سٹیزن ہے, خواہ وہ بہت بڑے سے بڑے جرم کا بھی ارتکاب کر لے, تو اس کے ارتکاب جرم کی وجہ سے بھی ذمہ, یعنی اس کی جو پروٹیکشن کی رسپانسبلٹی ہے وہ نہیں ٹوٹتی. He will still be protected. He will still enjoy that guaranteed right from the government. انتہائی بڑے جرم کے ارتکاب کے باوجود, اور وہ کیا کیا جرائم ہیں جن کے باوجود عقد ذمہ نہیں ٹوٹتا, یعنی وہ اپنے رائٹ سے ڈپرائیو نہیں کیا جاتا. ایک یہ کہ اگر وہ جزیہ دینا بند کر دے, ٹیکس نہیں ادا کر رہا,
تو دیکھا جائے گا اس کے کیس کو کہ اگر یہ اس کے پاس وسائل نہیں رہے تو معاف کر دیا جائے گا. اگر وسائل کے باوجود ٹیکس نہیں وصول کر رہا تو جیسے مسلمانوں سے وصول کیا جاتا ہے ویسے اس سے بھی وصول کیا جائے گا. ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں. لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے. بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ. ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز. پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہاؤس، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد. کلونجی آئل محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. کرو عبادتیں ملیں گی عنایتیں. ہوا ہے نزول قرآن اس ماہ میں. رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی. کولکاتہ سے روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے؟ زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے. ساتھ ہی نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ. بلا میرے مولا. لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کشش حیدرآباد. مشتبہ جویلرز مہدی پٹنم ملک پیٹ. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. پتھر گٹی ٹولی چوکی کے بعد محمد کیپ مارٹ کے نئے شو روم پر آپ کا استقبال. خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہاؤس. کارپیٹ پلازا کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد. کلونجی آئل محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. مخدوم برادرز پتھر گٹی چارمینار روڈ حیدرآباد. مگر اگر ٹیکس دینا بند کر دے جزیہ و خراج تب بھی اس کا عقد ذمہ نہیں ٹوٹے گا. وہ سٹل اس پروٹیکشن کے اندر رہے گا جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ایکویلٹی وغیرہ اس کو مل گئی ہے. نمبر 2، اگر معاذ اللہ کسی مسلمان کو قتل بھی کر دے، قتل کر دے، اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہو جائے تو عقد ذمہ نہیں ٹوٹے گا. اس کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ قانون میں ایکویلٹی ہے، اس کے حساب سے جو سزا بنے گی وہ پائے گا. کسی مسلمان عورت کے ساتھ ایون بدکاری کا مرتکب ہو جائے تو عقد ذمہ نہیں ٹوٹے گا، کانسٹیٹیوشنل رائٹ اس کا ختم نہیں ہوگا. سزا قانون اور شریعت اور لا آف دا لینڈ کے مطابق جو بنے گی وہ اس کو دی جائے گی. مگر یہ تمام اعمال جو گناہ کبیرہ ہیں اور جرائم کبیرہ یہ ناقض ذمہ نہیں ہے، ذمہ کو توڑنے والے نہیں. اب کن چیزوں سے یہ ذمہ ٹوٹ جائے گا وہ بڑی دلچسپ چیز ہے. وہ اور دلچسپ ہے، وہ یہ کہ جن اعمال سے اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کے ذمہ ٹوٹنے کا مطلب یاد رکھ لیں اس کے سٹیٹس میں تبدیلی ہو جائے گی، کیٹیگری چینج ہو جائے گی اس کی. اگر وہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے تو اس کا عقد ذمہ ختم ہو جائے گا. اب عقد ذمہ ختم ہونے کا معنی کیا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اب اس کے اوپر وہ جو ٹیکس دیتا تھا وہ ٹیکس جزیہ اور خراج کی مد سے نہیں دے گا، اب اس کے اوپر ڈائریکٹلی زکوٰۃ اور عشر کے ٹیکس آ جائیں. باقی رائٹس تو پہلے بھی وہی انجوائے کر رہا تھا. مسلمان ہو جانے سے اب وہ جزیہ اور خراج ختم ہو گئے. یہ دو ٹیکس تو دینے ہیں مگر اب اس کے ادا کیے جانے والے ٹیکسز زکوٰۃ اور عشر کی مد میں آ جائے. دوسرا سٹیپ اگر اٹھا لے کہ یہ دارالاسلام سے نکل کر دشمنوں سے جا ملے، کوئی دوسری سٹیٹ ہے جس کے ساتھ اسلامی ریاست کی جنگ جاری ہے ان کے ساتھ جا کے مل جائے تو دشمن ہو گیا تو آٹومیٹیکلی عقد ذمہ ٹوٹ گیا. اب وہ شہری نہیں رہا، بھاگ گیا، دشمنوں سے مل گیا تو عقد تو ٹوٹ ہی جانا تھا اس کا جو ایگریمنٹ ہے. اور تیسرا یہ کہ حکومت اسلامیہ کے خلاف اعلانیہ بغاوت کر دے، ہتھیار اٹھا لے اور اسلامی حکومت مسلمانوں کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دے
تو اس کا عقد ٹوٹ جائے گا. یعنی کانسٹیٹیوشنل رائٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو جائے گا.